بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی یہ انتہائی حیرت انگیز فیصلہ سامنے آیا ہے، نہایت دکھ ہوا۔ وہ کسی زمانے میں بڑے بوڑھے کسی کی اولاد کے کسی بڑے حادثے اور ایکسیڈنٹ کو دیکھتے اور سنتے تھے تو پہلا سوال ان کی زبان پر یہ آتا تھا کہ کیا ان معصوموں کے والدین زندہ ہیں؟ اگر پتہ چلتا کہ وہ پہلے ہی مر گئے تھے تو ان کی موت پر بھی خدائی شکر ادا کیا جاتا تھا کہ شکر ہے وہ پہلے ہی مر گئے تھے، آج انہوں نے اپنی اولاد کا یہ حادثہ نہیں دیکھا۔ سانحہ ساہیوال کے بچوں کے بارے میں بھی دماغ میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ اگر سارے مر چکے ہوتے تو کم از کم آج وہ یہ دکھ نہ جھیلتے۔ انتہائی ناقابل فہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان ملزمان کو بری کر دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سانحہ ساہیوال کے اندر یہ افراد قتل نہیں ہوئے؟ کیا والدین یعنی شوہر اور بیوی کا قتل نہیں ہوا؟ کیا ان کی بچی کا قتل نہیں ہوا؟ دن دہاڑے ہوا اور سب لوگوں نے دیکھا اور پوری قوم کو اس حادثے نے رلا دیا، بڑے بڑوں کو رلا دیا تھا۔ خود وزیر اعظم نے اس موقع پر قومی غصے کو بھی بجا قرار دیتے ہوئے انصاف کا وعدہ کیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انصاف ہے؟ ریاست مدینہ کی مدعی ریاست کے اندر انصاف کا اس طرح سے قتل؟ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ ملزمان بری ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے؟ مجرموں کا سراغ لگانا پھر کس کا کام ہے؟ کیا ریاست کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ چند افراد کو بری کر دے؟ اگر چند افراد کو بری کر دیا گیا عدالتی ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر تو ٹھیک ہے، پھر قوم کو کم از کم یہ تو متعین کر کے مقرر کر کے بتایا جائے کہ اصل اور حقیقی ملزمان یہ ہیں اور ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یعنی حیرت انگیز بات یہ کہ ظلم معاشرے کے اندر تو بچے جن رہا ہے مگر نظام عدل بانجھ ہے، عدل صاحب اولاد نہیں ہے۔ سسٹم آف جسٹس کا جو سسٹم ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ فرسودہ اور ناکارہ ہو گیا ہے کہ ان جیسے فیصلوں کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے اور ہمارے تمام ریاستی مقتدر حلقوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب اس جیسے فیصلے سامنے آتے ہیں یا اس جیسے واقعات سامنے آتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ مملکت کے اندر موجود جو قوم ہوتی ہے وہ قوم ہجوم کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے اور ہجوم پھر بلوے کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر بڑی خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقتدر حلقوں کے سامنے ان کی نظروں سے بھی یہ فیصلے گزرتے ہیں یا نہیں گزرتے؟ یعنی صرف اور صرف چند سیاسی فیصلے ہی ہم سب دیکھتے ہیں یا اس جیسے فیصلے جو معاشرے پر عجیب و غریب قسم کے دیر پا اور انتہائی خوفناک قسم کے اثرات مرتب کر سکتے ہیں؟ ارباب اقتدار مقتدر حلقوں اور محب وطن حلقوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ کم از کم درجے میں وہ ان فیصلوں کو بھی دیکھیں۔ اور جب آج میڈیا کے سامنے، سوشل میڈیا کے سامنے اور جب الیکٹرانک میڈیا کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ جناب وہ سانحہ ساہیوال کے وہ سارے ملزمان بری کیے گئے تو اصل طریقہ کار یہ تھا، اصل جو ریاست کا عدالتی یا انصاف کا نظام وہ اس طرح سے حرکت میں آنا چاہیے تھا کہ یہ ملزمان ہم بری کر رہے شک کا فائدہ دیتے ہوئے یا ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر یا یہ حقیقی مجرم نہیں ہے اس بنیاد پر ہم ان کو بری کر رہے تو یہ ہیں حقیقی مجرم، یہ ہیں حقیقی ملزمان، پھر ان کو بھی سامنے پیش کیا جاتا اور پھر یہ بھی بتایا جاتا کہ ان کو کیا سزائیں دی گئیں۔ بہرحال انتہائی افسوسناک فیصلہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا آیا ہے اور ہم تو بہرحال ہر لمحے یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ملک کی خیر کرے اور یہاں پر عوام الناس کو مایوسی سے بچایا جائے اور کسی طرح سے تعمیر اور ترقی اور مثبت پوزیشن کی طرف ہم جائیں۔ اندرونی خطرات، بیرونی خطرات، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہرحال مقتدر حلقوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، قرآن و حدیث کے اندر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جس ریاست، جس مملکت میں دو چیزیں عام ہو جائیں، دو چیزیں جس مملکت کے اندر عام ہو جائیں وہ ریاست تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک ظلم
نمبر 2 بے حیائی. آپ سب نے یہ جملہ سن رکھا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. اور ظلم جہاں ہو اور بے حیائی، فحاشی اور عریانی، یہ 2 چیزیں، ہاں اگر ایک ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی تو بھی کچھ بچاؤ ہو جاتا ہے، لیکن یہ 2 چیزیں جہاں جمع ہو جائیں تو اللہ بچائے اس قوم پر تباہی آتی ہے اور بربادی آتی ہے. تو میری گزارش صرف اور صرف مقتدر حلقوں سے یہی ہے کہ برائے کرم ریاستی اداروں کو، حکومت کو، سرکار کو، مقتدر حلقوں کو حرکت میں آنا چاہیے اور معاشرے کے ہر طبقے کی نفسیات اور ان کے دماغوں اور ان کے ذہنوں پر دیر پا اثرات مرتب کرنے والے اس طرح کے جو فیصلے ہیں، ان فیصلوں کو سامنے آنے سے پہلے بہت سارے مراحل سے گزرنا چاہیے اور ریاست کو سوچنا چاہیے کہ اس سے عوام کے اندر کیسی بددلی پیدا ہوگی اور کس طرح کا مایوسی کا ایک تصور پیدا ہوگا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت کو ہم نے جان دینی ہے اور مر کر کے قبر میں جانا ہے تو خدا کو ہم نے کیا جواب دینا ہے. قوم کے سامنے بھی حکومت جواب دہ ہے، اللہ کے سامنے بھی حکومت جواب دہ ہے. اس لیے ان جیسے فیصلوں کو سامنے آنے سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے اور بار بار غور کرنا چاہیے، ان پر مکرر تدبر ہونا چاہیے اور پھر سامنے آنا چاہیے. اور یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ فیصلے دیر سے آئیں. عدالت اور انصاف کے نظام کی پہلی بنیاد وہ یہ ہے کہ انصاف ہو اور فوری ہو. اگر انصاف فوری طور پر نہیں ہوتا، مؤثر نہیں ہوتا اور صحیح اور حقیقی بنیادوں پر نہیں ہوتا تو پھر یاد رکھیں وہ انصاف نہیں کہلا سکتا. اس میں ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے، شرعاً ناجائز اور حرام بھی ہے، خدائی ناراضگی کا بھی سبب ہے. ان تمام پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور آخر میں یہ گزارش بھی میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہم اسلامی دفعات اور اسلامی نظام اور اسلامی شقوں کو ایکٹیو کرتے اور ان تمام کے تمام جو شرعی قوانین ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کتب علیکم القصاص فی القتل وضاحت کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر احکام دیے ہیں اور کئی مقامات پر احکام دیے ہیں. ہم کیوں قرآنی احکام سے اور خدائی احکام سے روگردانی کرتے ہیں؟ ان احکام، ان قوانین سے روشنی حاصل کرنی چاہیے، ان کو عمل